بعض لمحات انسان کے شعور میں ایسے نقش ہو جاتے ہیں کہ مٹائے نہیں مٹتے، بالخصوص جن کے باعث کسی بہت بڑی کڑی آزمائش سے گزرنا پڑ جائے۔ وہ لمحات نہ چاہتے ہوئے بھی یادوں کے دروازوں پر دستک دینے آ جاتے ہیں۔ ایسی ہی یہ کہانی آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اسکول میں اسپورٹس ڈے تھا۔ میں اپنی بیوی عارفہ اور 8 سالہ بیٹے ندیم کے ساتھ اسکول میں تھا۔ دفتر سے آدھے دن کی چھٹی ملی تھی۔ میں بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران میں ندیم بھاگتا ہوا آیا اور بولا، پاپا ممی آئے، میں آپ کو ایک ٹیچر دکھاؤں۔ اسکول کی دوسری برانچ سے آئی ہیں اور ان کی شکل چھوٹی پھپھو سے بہت زیادہ ملتی ہے۔ ان جیسے بال، انہی جیسی آنکھیں، آئیں میں دکھاؤں آپ کو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ ندیم نے ایک عام سی بات کہی تھی، اس میں غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے غصہ آ گیا۔ پورے جسم میں ایک طے شمیز لہر سی دوڑ گئی۔ میں نے ندیم سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور تیز لہجے میں کہا، کیا فضول بات ہے، شکل ملتی ہے تو ہم کیا کریں؟ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ میرے پاس اب 30-40 منٹ سے زیادہ نہیں ہے اور 20 منٹ دفتر جاتے جاتے لگ جاتے ہیں، بس جلدی سے فارغ ہو کر آؤ۔ ندیم ایک دم بجھ سا گیا۔ عارفہ بھی ذرا حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ سمجھ گئی کہ میرا موڈ آف ہو گیا ہے اور اب وجہ پوچھی گئی تو مزید آف ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا میرے ساتھ۔ ندیم بیچارہ 20 منٹ کی بجائے 10 منٹ میں ہی فارغ ہو کر آ گیا۔ میں نے عارفہ اور ندیم کو گھر چھوڑا اور دفتر کی طرف لپک گیا۔ موڈ بدستور خراب تھا۔ سوزوکی کار ڈرائیو کرتے ہوئے بھی ذہن بار بار اسکول والے واقعے کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ بھولی بسری یادیں ماضی کے دریچوں سے نکل نکل کر دل و دماغ میں ادھم مچانے لگی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا، ہم غیر ضروری کام کیوں کرتے ہیں؟ کبھی بے جا تجسس اور کبھی تفریح کی خاطر کیوں غیر متعلقہ معاملات میں سر گھسیٹتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان کے نتیجے کچھ بھی نکل سکتے ہیں۔ دفتر آ کر میں نے دروازہ بند کیا اور نشست سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھوں کے سامنے ایک فلم سی چلنے لگی۔ انجم میرا بہت گہرا دوست تھا، میرا بیسٹ فرینڈ۔ اسکول سے لے کر کالج تک ہم ساتھ رہے تھے اور ہماری دوستی ہر گزرنے والے دن کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ہم لنگوٹیے دوست تھے، ایک دوسرے سے کچھ چھپا کر نہیں رکھتے تھے، بلکہ شاید چھپا ہی نہیں سکتے تھے۔ خاندان اور خاندان سے باہر ہماری دوستی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ ہمارے گھروں میں بھی بہت زیادہ فاصلہ نہیں تھا، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا رہتا تھا۔ انجم کی امی کو میں بڑی روانی سے کشور خالہ کہتا تھا۔ وہ بڑی محبت کرنے والی خاتون تھیں اور اس چھوٹے سے گھر کی ملکہ تھیں۔ اس گھر میں انجم کے علاوہ انجم کی بڑی بہن کنول آپی اور انجم کے ابو آغا جی ہوتے تھے۔ پتہ نہیں ان کا نام آغا جی کیوں پڑ گیا تھا، کیونکہ ذات کے لحاظ سے تو وہ راجپوت تھے۔ آغا انکل بھی ایک مسکراتے چہرے والے ملنسار شخص تھے۔ ان کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی، لیکن اپنی جسمانی ساخت اور شاید اپنی خوش پوشی کی وجہ سے بھی 35-36 کے لگتے تھے۔ وہ سرکاری ملازم تھے، اچھے عہدے پر تھے۔ اپنے کام کے سلسلے میں انہیں اکثر دوسرے شہروں میں بھی جانا پڑتا تھا۔ ان دنوں میں اور انجم ایف ایس سی کے دوسرے سال میں تھے، کنول آپی بی ایس سی کر رہی تھیں۔ یہ جوش جذبے اور مستی کا دور ہوتا ہے۔ یوں تو دونوں گھروں میں ہم پر کسی طرح کی سرگرمی کے حوالے سے کوئی روک ٹوک نہیں تھی، پھر بھی جب آغا انکل دورے پر ہوتے ہم زیادہ آزادی محسوس کرتے اور خوب ہلا گلا رہتا۔ انجم کے گھر کے وسیع لان میں کرکٹ کھیلی جاتی، شام کو گاڑی پر لد کر لاہور کی سڑکوں کا طواف کیا جاتا، ریس کورس پارک، جوائے لینڈ، گلشن اقبال، لبرٹی مارکیٹ، کوئی بھی اہم جگہ ہماری دسترس سے محفوظ نہیں تھی۔ کبھی فلم دیکھنے کا پروگرام بنتا اور کبھی رات رات بھر کمپیوٹر پر گیمز کھیلے جاتے۔ ایک دو اور کزن بھی ان مصروفیات میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ کشور خالہ بھی اکثر ہمارے اس گروپ کا حصہ ہوتی تھیں۔ وہ دانائی اور فہم و فراست میں یکتا تھیں، لیکن بچوں کے ساتھ بالکل بچوں کی طرح ہی ہو جاتی تھیں۔ ان کی خوشیوں میں خود کو اس طرح شامل کرتی تھیں کہ لطف آ جاتا تھا۔ کشور خالہ کے پکوان خاندان بھر میں مشہور تھے، خاص طور سے ان کی بنائی ہوئی نہاری اور مولی والے اسپیشل پراٹھے۔ ناشتے میں ان کے ہاتھ کے مولی والے پراٹھے کھانے کے لیے تو بعض اوقات آغا انکل بھی اپنا دورہ مختصر کر کے راتوں رات لاہور پہنچ جاتے تھے۔ آغا انکل اور کشور خالہ کی شادی کو 20 سال کے لگ بھگ ہو چکے تھے اور ان کی ازدواجی زندگی مثالی تھی۔ 20 سال گزرنے کے باوجود وہ کبھی کبھی تو نئے نویلے جوڑے کی طرح نظر آتے تھے۔ آغا انکل اپنی شریک حیات کے لیے نت نئے تحفے لاتے تھے اور کشور خالہ بھی ان پر جان چھڑکتی تھیں۔ مجھے یاد ہے ایک موقع پر جب آغا انکل کو اپنے سرکاری کام سے 1.5 ماہ کے لیے ہالینڈ جانا پڑا تو انہیں خوشی خوشی رخصت کرنے کے بعد کشور آنٹی گھر آئیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔
سر درد کا بہانہ کیا، لیکن ہم جانتے تھے کہ کیا وجہ ہے۔ مجھے یاد ہے ان دنوں جب میں نے اور انجم نے FSC کا امتحان دیا تھا، رزلٹ آنے تک چھٹیاں تھیں۔ ہمارے ایک دور کے رشتہ دار افضل صاحب بہاولپور میں رہتے تھے، ان کے بیٹے احسن سے میری دوستی تھی۔ وہ دیر سے اصرار کر رہا تھا کہ امتحان کے بعد چھٹیاں گزارنے میں اس کے پاس بہاولپور آؤں۔ انہی دنوں انجم کی بہن کمل آپی کی منگنی بھی تھی۔ جو ہی ہم اس رنگا رنگ رسم سے فارغ ہوئے، میں نے بہاولپور کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ بہاولپور میں یہ میرا پہلا وزٹ تھا۔ بہاولپور میں اور ارد گرد دیکھنے کے لائق بہت سی جگہیں تھیں، جن میں شاندار عمارت نور محل اور احمد پور شرقیہ کے نواح میں قلعہ داوڑ شامل تھے۔ احسن کے ساتھ 2-3 ہفتے بڑے اچھے گزرے۔ شاید میں 10-15 دن مزید وہاں قیام کرتا، لیکن اسی دوران میں لاہور سے انجم کا فون آ گیا۔ وہ چھوٹتے ہی بولا، اوئے ناہنجار، کچھ یاد بھی ہے؟ کون سی اہم تاریخ آنے والی ہے؟ میں نے ذہن پر زور دیا لیکن کچھ یاد نہ آیا۔ وہ بولا، اوئے لگڑ بگے، فروری کی 29 تاریخ، اور تیرے جیسے جاہل کو بھی پتا ہوگا کہ یہ تاریخ پورے 4 سال بعد آتی ہے۔ ایک دم میرا دماغ کام کر گیا اور مجھے پتا چل گیا کہ انجم اس تاریخ کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے۔ یہ اس کی امی ابو کی شادی کی سالگرہ کا دن تھا، جو 4 سال بعد آتا تھا۔ یعنی جب سے کشور خالہ اور آغا انکل کی شادی ہوئی تھی، یہ سالگرہ 3-4 دفعہ ہی منائی جا سکی تھی۔ بہرحال یہ جب بھی منائی گئی تھی، خاصے اہتمام سے منائی گئی تھی۔ اس مرتبہ بھی یہ دن اہتمام سے منائے جانے کا پروگرام تھا، اور اس پروگرام میں انجم اور کمل آپی پیش تھے۔ میرے اور انجم کے درمیان اس حوالے سے 10-15 منٹ گفتگو ہوئی، اور پھر طے ہوا کہ میں بدھ کو یعنی سالگرہ کی تاریخ سے 3 دن پہلے ہی لاہور پہنچ جاؤں گا۔ جلد ہی بدھ کا دن بھی طلوع ہو گیا۔ وہ ایک خنک لیکن چمکیلی صبح تھی۔ میں بہاولپور سے لاہور آنے کے لیے ایک آرام دہ بس میں سوار تھا۔ اچانک میں اپنے ایک ہمسفر کو دیکھ کر چونکا۔ اس کی شکل صورت میرے لنگوٹیے انجم سے بہت ملتی تھی۔ اسی طرح کی چوڑی اور تھوڑی سی گول پیشانی، اسی کی طرح آنکھیں، پتلے لیکن چمکیلے بال جو بار بار سرک کر پیشانی کی طرف آ جاتے تھے۔ اس کی عمر بھی 18-19 برس ہی ہوگی۔ میں اس مشابہت پر حیران ہوا۔ لاہور سے سینکڑوں میل دور بہاولپور کے اس چھوٹے سے بس اسٹینڈ سے بس میں سوار ہونے والا یہ لڑکا 80-90% انجم سے ملتا تھا۔ شکلوں میں مشابہت میں مجھے ہمیشہ سے بہت دلچسپی محسوس ہوتی ہے۔ میں دیر تک اس کی حرکات و سکنات دیکھتا رہا۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، اس کے ہنسنے کا اسٹائل، مجھے یہ ایک دلچسپ کیس محسوس ہوا۔ بہاولپور سے لاہور تک کا سفر خاصا طویل تھا۔ ہمیں 12-13 گھنٹے لگ جانے تھے۔ لبے سڑک ہماری بس ایک ریسٹورنٹ کے سامنے لنچ کے لیے رکی۔ وہ ڈائننگ ہال میں اکیلا ہی ایک میز پر بیٹھا تھا۔ میں اسی کے پاس جا کر بیٹھا۔ یہ میرے اندر پایا جانے والا ہی اضافی تجسس تھا جس کا ذکر میں نے اوپر کیا ہے۔ لڑکے کے ساتھ الیک سلیک ہوئی۔ میں نے اسے وجہ بتائی کہ میں اس کے پاس کیوں بیٹھا ہوں۔ وہ کچھ حیران ہوا اور کچھ خوش بھی۔ اس کا نام عبدالرحمن تھا۔ وہ یہیں بہاولپور شہر کا رہنے والا تھا۔ والد کا نام امتیاز علی تھا۔ وہ سرسوں کے بیجوں کا کام کرتے تھے۔ سرسوں کی فصل اٹھا کر اپنے گوداموں میں اسٹور کرتے تھے۔ بعد ازاں اسٹور کیے ہوئے بیجوں کو ویسے ہی فروخت کر دیتے تھے، یا پھر ان کا تیل وغیرہ نکلوا کر تھوک فروشوں کو دیتے تھے۔ ان کے ایسے 2 گودام ساہیوال میں تھے اور ایک ملتان میں۔ عبدالرحمن ICOM کر رہا تھا، جبکہ اس کے دونوں چھوٹے بھائی بھی پڑھ رہے تھے۔ عبدالرحمن کی والدہ پڑھی لکھی خاتون تھیں اور بہاولپور کے ایک اسکول میں ٹیچر تھیں۔ عبدالرحمن نامی اس سادہ سے نوجوان کے ساتھ مل کر مجھے اچھا لگا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہا کہ انجم کو سرپرائز دوں، بلکہ انجم کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کو بھی۔ ایک دم عبدالرحمن کو ان کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دوں اور دیکھوں کہ ان کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ یہ تو خیر فلمی بات تھی کہ وہ عبدالرحمن کو انجم سمجھیں گے، لیکن یقینی بات تھی کہ یہ مشابہت انہیں ایک دفعہ ضرور چونکائے گی۔ میں نے عبدالرحمن سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس نے بتایا ایک ڈومیسائل بنوانا ہے، راولپنڈی سے بنتا ہے۔ جانا تو ابو کو تھا لیکن وہ مصروفیت کی وجہ سے جا نہیں سکے۔ یہ بس تو لاہور جائے گی، میں نے کہا۔ وہاں سے پنڈی کے لیے بس پکڑوں گا۔ سفر تو کافی زیادہ ہو جائے گا، لیکن مجھے جلدی واپس بھی جانا ہے۔ میں نے اسے اپنا ایڈریس اور فون نمبر دیتے ہوئے کہا، اگر کبھی لاہور آؤ تو مجھ سے ضرور رابطہ کرنا، پھر میں تمہیں تمہارے ہمزاد سے بھی ملواؤں گا۔ وہ مسکرا دیا۔ مسکراتے ہوئے اس کی شکل انجم سے اور زیادہ ملنے لگتی تھی۔ بس کے سفر کے دوران میں میرے اور عبدالرحمن کے درمیان گاہے بگاہے گفتگو ہوتی رہی۔ عبدالرحمن نے بھی مجھے اپنا فون نمبر اور ایڈریس وغیرہ دیا۔ مجھے امید تھی کہ مستقبل قریب میں ہم ملیں گے،
لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی ملیں گے۔ یہ تیسرے روز کا واقعہ ہے۔ میں انارکلی بازار سے گزر رہا تھا۔ یہاں میں آغا انکل اور کشور خالہ کی شادی کی سالگرہ کے سلسلے میں ہی آیا تھا۔ تحفہ بھی کوئی اچھا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اپنی امی کے ساتھ جا کر میں نے کشور خالہ کے لیے تو ایک شاندار شولڈر بیگ لے لیا تھا۔ اب میں آغا انکل کے لیے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ آخر ایک زبردست قسم کی ریڈی میڈ پینٹ شرٹ مجھے ان کے لیے پسند آ گئی۔ میں گارمنٹ شاپ سے باہر نکل رہا تھا جب اچانک میری نظر عبد الرحمن پر پڑ گئی۔ وہ غالباً ونڈو شاپنگ میں مصروف تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونکا، پھر مسکرا کر میرے گلے لگ گیا۔ میں نے اس سے کہا، تم نے تو جلدی واپس جانا تھا بھائی، یہاں کوئی کام جلدی نہیں ہوتا، اور دفتری کام کی تو بات ہی کیا ہے۔ جس بندے سے مل کر کام کرانا تھا، اسے اپنے کسی ضروری کام سے اچانک چکوال جانا پڑ گیا۔ اب وہ کل واپس آ رہا ہے۔ آج رات کو دوبارہ بس میں بیٹھوں گا اور صبح راولپنڈی پہنچوں گا۔ اب کہاں ٹھہرے ہو؟ اسٹیشن کے پاس ایک ہوٹل میں۔ اچھے بندے ہو یار، تمہیں کہا بھی تھا کوئی مسئلہ ہو تو رابطہ کرنا، تم میرے گھر بھی ٹھہر سکتے تھے۔ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگا، ابھی ایک ہی تو ملاقات ہوئی تھی ہماری۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اسے رات کو 12 بجے بس میں بیٹھنا تھا، تب تک وہ فارغ ہی تھا۔ میرے ذہن میں پھر وہی خیال قلب لایا۔ میں نے کہا، چلو پھر آؤ، تمہیں انجم سے ملائیں، ایک دوسرے کو دیکھو اور اندازہ لگاؤ کہ کتنے فیصد ملتے ہو اور کتنے فیصد نہیں۔ وہ پہلے تو متذبذب نظر آیا، پھر میرے اصرار پر راضی ہو گیا۔ میں اسے لے کر اپنی موٹر بائیک تک آیا اور ہم سیدھے انجم کے گھر پہنچ گئے۔ انجم گھر میں ہی تھا، کنول آپی اور کشور خالہ بھی موجود تھیں۔ میں نے انہیں تھوڑا سا بتایا اور پھر عبد الرحمن کو ان کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ انجم کا ری ایکشن تو خیر اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن آپی اور خالہ کشور واقعی حیران رہ گئے۔ واقعی کتنی شکل ملتی ہے اس کی انجم سے، خالہ نے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا، اور قد کاٹ بھی، آپی نے تائید کی۔ اسی لیے تو اسے بہاولپور کے ایک بس اسٹینڈ سے ڈھونڈ کر یہاں لایا ہوں۔ میں نے کہا، اگر انجم کوئی اہم شخصیت ہوتا، کوئی ایکٹر یا سیاست دان وغیرہ، تو ہم عبد الرحمن کو اس کے ڈپلیکیٹ کے طور پر استعمال کر سکتے تھے، مزہ آ جاتا۔ اخباری نمائندے عبد الرحمن کو انجم سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے اور انجم صاحب گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کر اپنی منزل پر پہنچ جاتے۔ ہاں جی، کون اپنی منزل پر پہنچ رہا ہے؟ صدر دروازے کی طرف سے آغا انکل کی آواز آئی۔ وہ ابھی ابھی کہیں سے آئے تھے۔ انہوں نے عبد الرحمن کو دیکھا، عبد الرحمن نے انہیں دیکھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ قطعی غیر متوقع تھا۔ آغا انکل کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ سکتہ زدہ سے عبد الرحمن کو دیکھتے چلے گئے۔ دوسری طرف عبد الرحمن کے تاثرات بھی عجیب تھے۔ وہ یک ٹک آغا انکل کو دیکھ رہا تھا، اسے جیسے اپنی نگاہوں پر بھروسہ ہی نہیں رہا تھا۔ آغا انکل کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ عبد الرحمن نے سرسراتی آواز میں کہا، ابو آپ یہاں؟ آغا انکل نے دوسری شادی کر رکھی تھی۔ ان کی دوسری بیوی اور 3 بچے لاہور سے سینکڑوں میل دور بہاولپور کے ایک الگ تھلگ رہائشی کالونی میں رہتے تھے۔ آغا انکل اور کشور خالہ میں بہت محبت تھی، لیکن اس محبت میں وہ طویل سرکاری دورے بھی شامل تھے جو آغا صاحب ہر ماہ کرتے تھے۔ شاید یہ راز ہی رہتا اگر میں بہاولپور کے اس چھوٹے سے بس اسٹینڈ پر انجم سے مشابہت رکھنے والے عبد الرحمن کو نہ دیکھتا اور پھر اپنے بے جا تجسس کے سبب اس سے بات چیت شروع نہ کرتا۔ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ کشور خالہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھیں، ان کا نام لے لے کر جیتی تھیں۔ وہ ان کی آن بان شان تھے، اور جب ذی شان تاج محل چکنا چور ہوتے ہیں تو پھر ان کے ملبے میں جان لیوا دکھ کی کرچیوں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ جس روز آغا انکل اور خالہ کشور کی شادی کی سالگرہ تھی، اس روز صبح سویرے خالہ کمرے میں مردہ پائی گئیں۔ انہیں شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ وہ بیمار نہیں تھیں، ہر لحاظ سے صحت مند تھیں اور زندگی سے بھرپور بھی۔ کسی کو یقین نہیں آیا کہ وہ اچانک چل بسی ہیں۔ ہاں، جب بلند و بالا تاج محل لڑکھڑاتے ہیں تو اپنا ہی بوجھ انہیں چکنا چور کر دیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد آپی کنول کی منگنی بھی ٹوٹ گئی۔ اس صدمے نے انہیں بستر سے لگا دیا۔ پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ انجم اور آپی کنول کو ان کے ماموں اپنے پاس کوئٹہ لے گئے ہیں۔ 3-4 ماہ بعد آغا انکل نے بھی لاہور والا گھر بیچ دیا اور مستقل طور پر بہاولپور شفٹ ہو گئے، جہاں وہ بہت عرصے سے امتیاز علی کے نام سے رہائش پذیر تھے۔ ایک ہستہ بستہ گھر اجڑ گیا، ایک گلشن تھا جو ویران ہوا۔ اب بہت عرصہ ہوا ہے انجم سے ملاقات نہیں ہوتی۔ تقریباً 2 سال پہلے آخری بار اس کی آواز سنی تھی۔ آغا انکل، آپ جیسے کردار ہیں جنہوں نے اس دنیا کی خوبصورتی کو گہنایا ہوا ہے۔ ایک کھلکھلاتا مسکراتا ہمدرد چہرہ آپ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مٹی میں اوجھل ہو گیا۔ میں کہاں ڈھونڈوں اب وہ کھلنڈرے دن، وہ رنگین شامیں،
وہ آخر شب کے کہکے اور وہ مولی والے پراٹھے جن میں ماں جیسی محبت کی خوشبو ہوتی تھی۔ ماضی کے دریچے بند ہوئے۔ میں سوچوں کی دنیا سے نکلا۔ چند گھنٹے پہلے میں نے اپنے بیٹے ندیم کو بری طرح جھاڑ دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا اور نہ میری بیوی کی سمجھ میں کہ میرا موڈ یکدم کیوں اتنا بگڑا ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی، مجھے بے جا تجسس اور غیر ضروری روابط سے نفرت ہو چکی ہے۔